فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم حیران تو ہو رہے ہوگے علی کہ میں نے خود کو رسیوں سے کیسے آزاد کرا لیا، اولیو ہاورڈ بولا۔ میں کوئی سادہ لو بدو نہیں ہوں اولیو ہاورڈ، میں نے بے رخی سے کہا۔ میں خود ایسے بہت سے کرتب جانتا ہوں، اور اس وقت تو مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر اینٹ رہے ہو۔ اگر میں نے خود تمہیں باندھا ہوتا تو تم ساری زندگی خود کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ شاید کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا اور چپ ہی رہا۔ جب اس نے سروان پر حملہ کیا اس وقت آپ کہاں تھی سیدہ مرجانہ؟ میں نے مرجانہ سے پوچھا۔ میں اس وقت جھونپڑے کے اندرونی حصے میں تھی، مرجانہ نے جواب دیا۔ آپ کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہاں کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے؟ نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ دراصل فائرنگ اس قدر ہو رہی تھی کہ کسی اور آواز کا سنا جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر شاید اس نے اتنی مہارت سے کام کیا تھا کہ کوئی آواز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ اس نے خود کو آزاد کرا لیا ہے اور سروان کو قیدی بنا لیا ہے؟ میں بابا کی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ انہوں نے کسی کام سے مجھے بلایا تھا، لیکن جب میں یہاں پہنچی تو بسات الٹ چکی تھی۔ بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اشارے سے مجھے بھی یہیں بلا لیا اور بابا کے ساتھ ہی مجھے بھی قیدی بنا لیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا رہا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اس نے ہمیں بندوق کی زد میں لیے رکھا۔ دفعتاً ابو الحسن کی کرا سنائی دی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ میں اس پر جھک گیا اور اس کی کنپٹیاں سہلانے لگا۔ مرجانہ بھی قریب چلی آئی تھی، جبکہ اولیو ہاورڈ بڑی بے نیازی سے پیال کے بستر پر بیٹھا تھا۔ اس نے نہ تو سردار کے قریب آنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے ابو الحسن کے ہوش میں آنے کو کوئی اہمیت دی ہے۔ چند لمحے ہولے ہولے کراہنے کے بعد سردار نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے 2-4 بار پلکیں جھپکائیں۔ وہ شاید یہ باور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ پھر اچانک ہی جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا، وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بدماش کہاں گیا؟ سردار بڑی زور سے دوڑا۔ میں نے سردار کا شانہ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ بدماش کہیں نہیں گیا، یہی موجود ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سردار نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس پر گولی مت چلانا، آپ پھر بھی باز نہیں آئے۔ میں نے سردار کو سرزنش کی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اس پر گولی چلانے کی کوشش کی تھی؟ ابو الحسن نے حیرت سے کہا۔ بچکانہ باتیں مت کریں، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تو نہیں روکا ہوگا۔ کاش میں نے تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ اس پر گولی نہیں چلاؤں گا، تو اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ سردار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بے شک، میں سرد لہجے میں بولا۔ آپ ابھی تک اس کی قید میں ہوتے اور آپ کا پورا قبیلہ الگ پریشان ہوتا۔ ممکن ہے وہ آپ کو گولی مار چکا ہوتا۔ وہ ہرگز ایسی حماقت نہ کرتا۔ اگر وہ مجھے مار دیتا تو خود بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ قبیلے کے لوگ اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ میں آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر اس وقت تو آپ بچوں کو بھی مات کیے دے رہے ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ سردار نے مجھے گورا۔ ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس آپ بڑی عقل مندی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس کے عزائم کیا تھے؟ وہ آپ کو یرغمال بنا کر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اگر اس کی یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو قبیلے کے لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے، اور ممکن ہے صحرا سے نکلنے کے بعد وہ آپ کو ہلاک ہی کر ڈالتا۔ وہ کچھ اسی قسم کا جلاد صفت آدمی ہے۔ تم مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت تو میں بے خبری میں مار کھا گیا تھا، اب دیکھوں گا وہ کتنے پانی میں ہے۔ سردار مچلا۔ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کی عزت بے حد عزیز ہے، اس لیے آپ کو نہیں چھوڑ رہا، لیکن میں زیادہ دیر آپ کو جبرن نہیں روکوں گا۔ اس وقت آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ کیوں اپنی بے عزتی کرانے پر تلے ہوئے ہیں؟ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی گٹھ جوڑ ضرور ہے۔ مرجانہ اپنے باپ سے بولی۔ تبھی تو یہ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار نے چونک کر مرجانہ کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا
جیسے وہ ابھی تک وہاں مرجانہ کی موجودگی سے بے خبر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ خالی نظروں سے مرجانہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ تم غلط انداز میں سوچ رہی ہو مرجانہ، سردار نے کہا۔ علی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہم سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور سردار کے شانے پر میری گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ رائے راست پر آ گیا تھا۔ وہ کچھ بھی صحیح بابا، لیکن ہے تو علی کا ساتھ تھی۔ یہ دونوں ریگستان میں ایک ساتھ سفر کر رہے تھے۔ علی اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر یہاں تک لایا تھا۔ ممکن ہے کسی بات پر ان میں آپس میں اختلافات ہو گئے ہوں، لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ علی سے بچانے کے لیے آپ کو اس کے مقابل جانے سے نہیں روک رہا۔ آپ اس وقت بھی قبیلہ جراتا کے سب سے قوی آدمی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص زیادہ دیر آپ کے مقابلے پر نہیں ٹک سکے گا۔ آپ کچھ بھی کہیں سیدہ مرجانہ، مگر سردار کو میں ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے ساتھی کے مقابل آئیں۔ میں نے بڑے احترام سے کہا، میں علی سے متفق ہوں مرجانہ، سردار نے کہا۔ کچھ دیر قبل میں غصے میں تھا، لیکن یقین کرو علی جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے اس پر خود بھی کامل یقین ہے۔ یہ شخص بلا شبہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں نے اس پر دھوکے سے حملہ کیا تھا، مگر اس نے جس پھرتی سے مجھے زیر کیا، اس کی داد نہ دینا نا انصافی ہوگی۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بابا، مرجانہ بڑی مایوسی سے بولی۔ میں تو اسے آپ کے ہاتھوں شکست کھاتے دیکھنا چاہتی تھی۔ سردار ہنس پڑا۔ دنیا میں ہر کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا بیٹی، اس نے بڑی شفقت سے کہا۔ تم اپنے باپ کو ناقابل شکست سمجھتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے بیٹی، اور اس میں بڑے بڑے فنکار بھرے پڑے ہیں۔ قدرت نے شیر کے لیے سوا شیر ضرور پیدا کیا ہے۔ جو معاملہ علی کے اور اس کے درمیان ہے، مجھے ویسے بھی اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ شخص علی کا درد سر ہے۔ علی کا جیسے جی چاہے اس سے نمٹے اور اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرے۔ مجھے خوشی ہے سردار محترم کہ آپ نے دوبارہ پہلے جیسی دانشمندانہ گفتگو شروع کر دی۔ میں نے سردار کے شانے پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں بھی انسان ہوں سیدی علی، تاہم مجھے افسوس ہے کہ میں جذبات کے دائرے میں بہہ گیا تھا اور تمہیں میری وجہ سے ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں وقتی طور پر اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے بھی غافل ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے تم سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ قزاقوں کا کیا بنا۔ ہمیشہ کی طرح خدا نے مجھے اس مارکے میں بھی سرخروئی عطا کی سردار محترم۔ سارے قزاق مارے گئے اور میں نے ان کے سرغنہ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی سیدی علی، سردار نے وارفتگی سے کہا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ہمیشہ ایک نہ کردہ جرم کے احساس تلے دبا رہتا۔ تم نے تمام قزاقوں کو مار ڈالا سیدی علی، مرجانہ متخیرانہ انداز میں بولی۔ اس کارنامے میں پورا قبیلہ جراتا میرا شریک ہے سیدہ مرجانہ، میں نے کہا۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ تم تنہا ان کا مقابلہ کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم ایسے ہی واپس آ گئے ہوگے۔ جو کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں سیدہ مرجانہ، اسے پورا کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں بلا قزاقوں کا صفایا کیے بغیر کیسے واپس آ سکتا تھا؟ ہمارے قبیلے پر یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے، مرجانہ بولی۔ کچھ دیر قبل میں نے تمہاری شان میں کچھ نازیبا باتیں کہی تھی، میں ان پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا سیدی۔ کوئی بات نہیں سیدہ مرجانہ، میں نے ہنس کر کہا، ایسی معمولی باتوں کا برا ماننا میری عادت کے خلاف ہے۔ سردار سے کہو کہ ہماری روانگی کا بندوبست کر دے۔ دفعتاً اولیو ہاورڈ نے مجھ سے کہا، میں لکی سے ملنے کے لیے بے تاب ہوں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو خشمگین نظروں سے گورا۔ تم نے اپنی حرکتوں سے ان لوگوں کو برگشتہ کر دیا ہے۔ میں نے سردار کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا ہے۔ وہ تمہاری جان لینے کے در پہ ہو رہا تھا، تم نے ناحق کسے روکا؟ اولیو ہاورڈ نے بے پرواہی سے کہا، اسے ایک کوشش اور کر لینے دیتے۔ اپنی کھال میں رہو اولیو ہاورڈ، تم نے پہلے ہی میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ضبط کا پیمانہ جواب دے جائے۔ تمہاری ساری اکڑ صرف اس بات پر ہے کہ تم نے میری بیٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اسے یرغمال بنائے زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم تو اس سے کہیں زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ لکی کی بنیاد پر جس طرح تم نے مجھے بے بس کیا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ پہلے میں تمہارے ہاتھوں اس طرح بے بس بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب لکی یرغمال نہیں ہوگی۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ تم کون سا تیر چلاتے ہو۔ میں جا رہا ہوں علی، سردار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بستی کے لوگ میرے منتظر ہوں گے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اولیو ہاورڈ نے سردار کو باہر جاتے دیکھ کر تیزی سے پوچھا۔ تم نے اس سے کہہ دیا کہ ہماری واپسی کا بندوبست کر دے۔ یہ بات پہلے سے طے ہے کہ
کہ وہ ہماری روانگی کا بندوبست کر دے گا۔ میں نے کہا مگر آج نہیں کل۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ اولیو ہاورڈ نے زور دے کر کہا، آخر تم یہاں رکنے پر کیوں مصر ہو؟ پہلے یہ وجہ تھی کہ تمہاری حالت اس قابل نہیں تھی کہ سفر کر سکتے۔ اب تم ٹھیک ہو مگر میں کل صبح سے اب تک مسلسل مصروف رہا ہوں۔ آرام کرنے کے لیے مجھے 1 آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ملا اور میں اس حالت میں اونٹ پر مسلسل 12-14 گھنٹے سفر نہیں کر سکوں گا۔ اگر یہ بات ہے تو مجبوری ہے، ہمیں کل شام تک یہاں رکنا ہی پڑے گا۔ اولیو ہاورڈ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر چونک کر بولا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ قزاقوں کا کیا بنا؟ سب مارے گئے اور سرغنہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے اسے گورا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کبھی کوئی قزاق نہیں دیکھا، آج قزاقوں کے ایک سرغنہ کو دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے۔ مجھے اولیو ہاورڈ کے انداز میں کوئی عجیب سی بات محسوس ہوئی جسے میں کوئی معنی نہ پہنا سکا۔ صبح دیکھ لینا، وہ یہی قید ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہے۔ جب تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ تم کون سی زبان میں باتیں کرتے ہو؟ مرجانہ نے پوچھا۔ ہم لوگ ترکی زبان میں باتیں کرتے ہیں، میں نے سفید جھوٹ بولا۔ ہمارا ساتھی کوئی اور زبان نہیں جانتا۔ تم بڑے باکمال آدمی ہو سیدی علی، تم باتوں کے بھی ماہر ہو اور لڑائی کے بھی۔ یہ شخص تم سے جس طرح باتیں کرتا ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ تمہارے خون کا پیاسا ہو۔ تم کہتے ہو یہ بہت خطرناک آدمی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے جب میں اور بابا اس کے قبضے میں تھے تو تم نے صرف باتوں کے ذریعے اسے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ یہ اس وقت مسلح بھی تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا تو میرا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ ہاں میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور یہ چیز مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ کہیں تم جادوگر تو نہیں ہو؟ دراصل یہ شخص شیر ہے مگر میری موجودگی میں بکری بنا رہتا ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ میری بات کا جواب تو نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے سیدہ مرجانہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ اسے اگر موقع مل جائے تو یہ بے دریغ مجھے ہلاک کر ڈالے گا۔ یہ انتہائی خود غرض، کینہ پرور اور سازشی آدمی ہے، لیکن آج کل اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اوندھی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ تو میں بھی سمجھ گئی ہوں کہ یہ غیر معمولی طور پر خطرناک آدمی ہے۔ معمولی آدمی نہ تو خود کو رسیوں کی بندش سے اس طرح آزاد کرا سکتا ہے اور نہ ہی میرے بابا کو اس طرح شکست دے سکتا ہے، مگر یہ تمہارے سامنے بیگی بلی کیوں بن جاتا ہے اور تمہاری آواز سن کر اس نے بندوق کیوں پھینک دی تھی؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس نے جلد بازی میں ایک غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس طرح یہ اس ریگستان سے نہیں نکل سکے گا۔ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے ترجمانی کے فرائض انجام دوں، مگر میرے انکار پر یہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اب صحرا سے نکل کر مجھ سے نمٹنے کی کوشش کرے گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، تم دونوں ہی پر اسرار ہو، مگر تمہارے سامنے یہ شخص طفل مکتب ثابت ہوتا ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں سیدہ مرجانہ، آپ میرے ساتھ چلیں گی یا یہی ٹھہریں گی؟ تمہارے ساتھ چلوں گی، مرجانہ نے بوکھلا کر کہا۔ میں اس درندے کے ساتھ تنہا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس وقت یہ درندہ ایک بے ضرر کیچوے سے بھی بدتر ہے۔ آپ یہاں رکنا چاہیں تو بے خطر رک سکتی ہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو علی؟ اولیو ہاورڈ نے مجھے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، میری واپسی تک تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اولیو ہاورڈ بولا، سردار تمہیں کسی بھی قسم کی آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ شخص باہر دکھائی دیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے گھورا۔ تمہیں مطلع کرنا میرا فرض تھا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، میرے منع کرنے کے باوجود اگر تم یہاں سے باہر نکلو گے تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جھونپڑے کے باہر مسلح لوگ موجود ہوں گے جو دیکھتے ہی تمہیں گولی مار دیں گے۔ سردار نے انہیں یہی حکم دیا ہے۔ آؤ چلیں۔ آخری فکرہ میں نے مرجانہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ میرے ساتھ جھونپڑے سے باہر کی سمت چل پڑی۔ اولیو ہاورڈ کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر میں اچانک اولیو ہاورڈ کی طرف مڑا۔ میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا۔ سردار نے کہا تھا کہ جھونپڑے کے اندر روشن مشال جلتی رہنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم سردار کی اس ہدایت پر عمل کرو گے۔ اگر تم نے اب کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ مزید کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ میں تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ میری بات کے جواب میں اولیو ہاورڈ نے کچھ کہا تھا،
شاید گالیاں بک رہا تھا، مگر میں نے کوئی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے اس سے جو کچھ کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ سردار نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب کچھ میں نے ایک فوری منصوبے کے تحت کیا تھا۔ میری چھٹی حص کسی خطرے کا اعلان کر رہی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ خطرہ کیا ہے۔ بس اچانک ہی میری سمجھ میں جو کچھ آیا میں کر گزرا۔ جھونپڑے کے باہر نخلستان میں تاریکی کا راج تھا۔ بستی کے جھونپڑوں سے چھن کر آنے والی مشالوں کی روشنیاں نخلستان میں پھیلی ہوئی تاریکی سے نبرد آزما تھی۔ نخلستان کے ایک دور افتادہ گوشے میں کچھ مشالیں روشن تھی اور وہاں کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے جو کچھ کہا تھا سراسر جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن سردار کے جھونپڑے سے باہر نکلنے کے بعد چند قدم چل کر ہی مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ جھونپڑے سے چھن کر آنے والی روشنی میں میں نے وہاں کچھ لوگوں کی موجودگی محسوس کی تھی۔ وہ سب لوگ مسلح تھے اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے۔ مرجانہ بھی میرے ساتھ ہی رکی تھی۔ آپ رک کیوں گئے سیدی علی؟ تاریک سایوں میں سے ایک نے پوچھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ قبیلہ جراتا ہی کے لوگ تھے اور سردار کے جھونپڑے کی نگرانی کر رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ ہم سردار کے حکم پر یہاں موجود ہیں۔ ہمارے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنا کام کیے جاؤ، میں نے کہا اور مرجانہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تمہارے بابا کہاں ہوں گے؟ میں نے مرجانہ سے پوچھا۔ ممکن ہے وہاں ہوں۔ مرجانہ نے ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کیا جہاں کئی مشالیں جلتی نظر آ رہی تھی۔ ادھر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس جگہ کو ہم لوگ استبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم اپنے اونٹ باندھتے ہیں۔ میرے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ قریب پہنچ کر پتا چلا کہ مرجانہ کا خیال درست تھا۔ سردار ابو الحسن وہاں موجود تھا۔ کئی جلتی ہوئی مشالوں کی زرد روشنی نے نخلستان کا کچھ حصہ روشن کر رکھا تھا۔ بہت سے اونٹ کھجور کے درختوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک جانب سردار کچھ لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سامنے اس اسلحے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا جو قزاقوں کے ان اونٹوں پر موجود تھا جنہیں میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے سیدی علی، سردار نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں بلوانے ہی والا تھا، تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خیریت تو ہے سردار محترم؟ میری ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہوگی، سردار نے کہا۔ اس اسلحے اور ان اونٹوں کی مالیت لاکھوں ریال تک پہنچتی ہے۔ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سیدی علی، سردار نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک خاص بات بھی ہے۔ ادھر دیکھو۔ میں نے سردار کی اشارہ کردہ سمت میں دیکھا۔ ایک کھجور کے تنے سے ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ اسے سر سے پیر تک بری طرح کھجور کے تنے کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے لباس سے پہچانا۔ وہ قزاقوں کا سرغنہ تھا اور اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک خاص بات ہے، میں نے سرغنہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں اسے بے نقاب دیکھنا چاہتا تھا۔ سردار اور مرجانہ بھی میرے ساتھ آ رہے تھے۔ سرغنہ کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جسم کسرتی تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے انتہا مشقت کا عادی رہا ہوگا۔ جلسی ہوئی رنگت اس کے ریگستان سے گہرے رشتے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گو رہا تھا۔ کتنا ڈراؤنا آدمی ہے یہ؟ مرجانہ نے اسے دیکھ کر جرجری لیتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ اسے تو دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ میں مرجانہ کی بات سے متفق تھا۔ عام آدمی یقیناً اسے دیکھ کر سہم جایا کرتے ہوں گے، لیکن میں اسے دیکھ کر بہت مایوس ہوا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے نقاب پہنے رہنے کی کوئی خاص وجہ سامنے آئے گی، مگر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے نیم دلی سے پوچھا۔ اوہ، تو وہ تم ہو جس کی وجہ سے میرا گروہ تباہ ہو گیا، اس نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے اچانک ہی نفرت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے پہلے میرا چہرہ تو دیکھا نہیں تھا، صرف آواز ہی سنی تھی، اور اس وقت بھی اس نے مجھے میری آواز سے ہی پہچانا تھا۔ قزاق والا لباس بھی میں نے اتار پھینکا تھا۔ ہاں، قدرت نے یہ کارنامہ میرے ہی ہاتھوں سر انجام دلوایا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لیکن میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا۔ اگر میں آزاد ہوتا تو تمہیں اس طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہ ہوتی، وہ غضبناک انداز میں بولا۔ تم کیا کرتے؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں وہ آنکھیں نکال کر پھینک دیتا جن سے تم مجھے گور رہے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تمہاری حسرتیں نکالنے کا موقع ضرور دوں گا، لیکن اگر تم شرافت سے میرے سوالوں کا جواب دے دیتے تو بہتر ہوتا۔ بعد میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
محض ایک اتفاق کے تحت تم ہم پر حاوی آ گئے اور اب تم جس قدر بھی زبان چلا رہے ہو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں۔ اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے سیدی علی۔ مرجانہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، اسے مار ڈالو۔ میں چند لمحے سرغنہ کو گورتا رہا، پھر میں سردار کی طرف مڑا، اسے کھول دیا جائے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ میری بات سنو، سردار نے ہکلا کر کہا، تمہارے آنے سے قبل میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے سردار کو تیکھی نظروں سے دیکھا، اس نے اپنے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ سردار جلدی سے بولا، اس کا نام سیکلان ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ اسے کھول دیا جائے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اس کے علاوہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اس وقت یہ ہمارے قبضے میں ہے سیدی علی، تم کہاں اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ ہم اس پر تشدد کر کے اس سے سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ سردار نے کہا، پہلے میں اسے شکست دے کر یہ بتاؤں گا کہ آدمی کو اپنے قد سے اونچی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، بابا کی بات مان لو سیدی علی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ مرجانہ التجائیہ انداز میں بولی، میں اٹل فیصلے کرنے کا قائل ہوں سردار، اگر آپ کو میری بات ماننے میں اتنا ہی تردد ہے تو پھر میں خود ہی زحمت کر کے اسے کھول دوں گا۔ میں سمجھ گیا، تم کسی صورت نہیں مانو گے۔ سردار نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ سرغنہ کو آزاد کر دیا جائے۔ تمہاری آزادی کے بعد ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوگی جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ایک فریق دوسرے پر واضح جسمانی برتری نہ ثابت کر دے۔ میں نے سرغنہ سے کہا، قبیلہ جراتا کے 2 افراد اس کے جسم کی گرد بندی رسیاں کھولنے میں مصروف تھے۔ میں سردار کی طرف مڑا، ہماری لڑائی کے دوران کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، خاص صورتحال کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا، اور لڑائی کا نتیجہ اگر سرغنہ کی برتری کی صورت میں نکلے۔ بچو علی، دفعتاً سردار بوکھلائے ہوئے انداز میں چیخا۔ میں بڑی تیزی سے مڑا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سرغنہ میرے سر پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ کا پنچ شاخہ مہلک انداز میں میرے چہرے کی سمت سفر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کھلی ہوئی انگلیاں خطرناک انداز میں اکڑی ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر اس کے ہاتھ کا میرے جسم کے کسی بھی حصے سے تصادم ہوا تو میرے جسم کے اس حصے میں شگاف پڑ جائیں گے۔ وہ کنگفو کا مہلک ترین وار تھا اور اس وقت میرا چہرہ اس وار کی زد میں تھا۔ اس نے بے خبری میں اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن میں ایسی خطرناک پوزیشن میں پھنس گیا تھا کہ حملے سے بچنے کے لیے مارشل آرٹس کی کوئی بھی تکنیک میرے کام نہیں آ سکتی تھی، اور اس وار سے بچنا میرے لیے لازمی بھی تھا۔ جسمانی مقابلوں میں پہلے وار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ جو فریق پہلا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ آدھا مقابلہ تو پہلے ہی جیت جاتا ہے۔ اس نازک ترین لمحے میں بھی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ قبیلہ جراتا کے جتنے بھی افراد وہاں موجود تھے ان سب نے اپنی سانسیں تک روک لی ہیں۔ وہ 2 طرفہ دباؤ میں تھے، ایک طرف وہ سرغنہ کو شکست خوردہ دیکھنا چاہتے تھے اور دوسری طرف انہیں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں جو ان کا مہمان تھا اور وہ محض میری ضد کی وجہ سے اس مقابلے کی اجازت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان مجھے کوئی گزن پہنچ جاتی تو ان کی مہمان نوازی کی روایات چکنا چور ہو کر رہ جاتی۔